सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब फिर जंगल था, हम थे, और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते उनके लिए होते हैं जो दिन की रोशनी में सीने चौड़े करके चला करते हैं। वो किसी मंजिल के मुसाफिर होते हैं। रात के राही रास्तों से महरूम होते हैं। उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, फिर उसे छुपाना भी होता है कि उनके ताकुब में कोई ना आ सके। हम बड़े खतरनाक जंगल में से गुजर कर आए थे, मगर अब यूं लग रहा था कि जैसे मैंने बोझ उठा रखा है। ये बोझ राइफल और धार का नहीं था, ना राइफल के राउंडों का था। ये नजर आने वाला नहीं, महसूस होने वाला बोझ था। कभी यूं लगता कि जैसे मैंने किसी के जनाजे को कंधा दे रखा हो। अरोना का सरापा मेरे सामने से हटता नहीं था। कभी ये चेहरा रानी का बन जाता, कभी अरोना का। खानू, अहमद अली की आवाज ने मुझे तसव्वुरों से जगा दिया। जख्म नहीं चलने देता या वैसे ही ढीले पड़ गए हो? मैं रुक गया और अहमद अली मेरे पास आ गया। ऐसे लगता है अहमद अली जैसे मैं चल नहीं सकूंगा, मैंने कहा। बैठ जाओ। उसके लहजे में गुस्सा भी था, तंज भी। वापस चले जाओ। मैं जाता हूं। तुम अगर फांसी चढ़ना चाहते हो तो जाओ और मुझे जाने दो। यहीं रहना चाहते हो तो यहीं बैठ जाओ। अंधेरा था, इसलिए मैं देख ना सका कि अहमद अली के चेहरे के तासुरात क्या थे। मैं यही बता सकता हूं कि उसके बोलने के अंदाज में जादू का असर था। मैं उसके साथ चल पड़ा और आगे नदी आ गई। अहमद अली इस इलाके से वाकिफ नहीं था। हमने नदी की आवाज से अंदाजा कर लिया था कि गहरी है, उसमें से हम नहीं गुजर सकते। हमें पुल तक पहुंचना था, जो मालूम नहीं था कि कहाँ है। हम किनारे किनारे चलते गए, लेकिन हम तेज नहीं चल सकते थे क्योंकि दरख्तों और सरकंडों का जंगल घना था। यहाँ बांस के दरख्तों की बहुतात थी, कहीं कहीं दलदल भी थे, जो हमें ज्यादा परेशान कर रही थी। अहमद अली, मैंने कहा, तुम कहते थे कि रेलवे लाइन मिल जाए तो हम चलती गाड़ी पर चढ़ जाएंगे। पुलिस को पता चल गया है कि हम एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, अहमद अली ने कहा। इंस्पेक्टर मंसूर को तुम नहीं जानते। अब गाड़ी पर सफर बहुत खतरनाक है। खामोशी से चलते आओ। हम खतरे के इलाके से निकल आए हैं। हम चलते गए और हमें घोड़े के कदमों की आहट सुनाई दी, जो बड़ी साफ थी। हम आगे बढ़ते गए और अंधेरे में हमें पुल नजर आने लगा। जंगला आसमान के पसे मंजर में स्याह लकीरों की तरह दिखाई दे रहा था। हम पुल को देख रहे थे कि हमें एक घोड़े का स्याह साया पुल पर आता नजर आया। हम थोड़ा और आगे जाकर रुक गए। पुल से हमें एक से ज्यादा घोड़ों के कदमों की आहटें सुनाई दी। हमने उन घोड़ों को भी पुल से गुजरते देखा। अंधेरे की वजह से गिन ना सके कि कितने हैं, 4 या 5 थे। सवार गश्त है, मैंने कहा। अहमद अली और आगे चला गया। मैं उसके पीछे गया और हम दोनों रुक गए। पहले आगे वाला घोड़ा हमसे कोई 20 कदम दूर से गुजरा और जरा आगे जाकर रुक गया। पिछले घोड़े उससे आ मिले। वापस चलें? किसी ने पूछा। वापस ही चल रहे हैं, एक और आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर मंसूर को पागल कहने वाले गलत नहीं कहते। अंग्रेजों का पिट्ठू है, किसी और ने कहा। ना आराम करता है, ना हमें आराम करने देता है। क्या आप उसे मशवरा नहीं दे सकते कि? वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। दफा करो जी, एक और आवाज सुनाई दी। हमें ड्यूटी देनी है, ऊपर वालों का दिमाग खराब हो जाए तो होने दो। तुम अपनी ड्यूटी का वक्त पूरा करो। और घोड़े चल पड़े। सुना खानू, अहमद अली ने कहा, ये मामूल की गश्त नहीं, ये हमें ढूंढ रहे हैं। इसे नाकाबंदी भी कहते हैं। इतनी दूर गश्त नहीं आया करती, लेकिन अरोना से इंस्पेक्टर मंसूर को पता चल गया है कि हम इस इलाके में आ गए हैं, इसलिए ये गश्त उसने भेजी है। इस तरह गश्त नहीं भेजी जाती। तुमने सुना है ना कि ये भी इंस्पेक्टर मंसूर को पागल कह रहे थे। इस किस्म के पागल बड़े खतरनाक होते हैं, अहमद अली, मैंने कहा। पिट भी जल्दी जाया करते हैं, अहमद अली ने कहा। घोड़े दूर निकल गए तो हम पुल पर गए और पार चले गए। मुझे टांग में दर्द महसूस होने लगा। अहमद अली को बताया तो उसने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, खतरा था कि कोई पुलिस चौकी करीब होगी। हम चलते गए, रफ्तार कम हो गई थी। दूर से शेर की धाड़ सुनाई दी। अहमद अली ने कहा कि हम शायद उस जंगल में आ गए हैं जहाँ के शेर मशहूर हैं। ये एक और खतरा था, लेकिन हमें इन्हीं खतरों में से गुजरना था। कभी कभी ये ख्याल मेरे जहन से हवा के झोंके की तरह गुजर जाता कि खुदा मुझे गुनाहों की सजा देने के लिए इस जंगल में ले आया है।
मगरमच्छ ने मेरी टांग अपने मुंह में लेकर मुझे शायद खबरदार किया था कि शैतान के रास्ते से हट जाओ। मैं उसे खुदा का इशारा समझने लगा, मगर कोई और ही ताकत मुझे इस रास्ते से हटने नहीं दे रही थी। अब शेर की धाड़ सुनी तो मैंने इसे खुदा का एक और इशारा समझा। मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया। मैंने अपने इस खौफ और अंदेशे के मुतल्लिक अहमद अली को बताने की कोशिश की तो उसने रानी की बातें शुरू कर दी, उसके हुस्न की बातें, उसकी मोहब्बत की बातें जो उसे मुझसे थी। अहमद अली ने रानी की उस वक्त की वारदातें सुनाई जब वो रानी डकैत कहलाती थी। मैं इन बातों में ऐसा महव हुआ कि मेरे जहन से खुदा के इशारे और दिल से डर, खौफ और अंदेशे निकल गए। मैं जख्मों के दर्द को भी भूल गया। रात गुजर गई और सुबह का उजाला साफ होता चला गया। यहाँ जंगल ज्यादा घना नहीं था, दरख्त खुलते जा रहे थे। इस इलाके में भी नारियल थे और कहीं कहीं अनानास भी थे। कुछ दूर हमें 3 आदमी धान की खेती में काम करते दिखाई दिए, लेकिन हम किसी के सामने जाने से गुरेज कर रहे थे। दिन हमें छुपकर गुजारना था। हमने एक जगह देख ली जो झाड़ियों और बौने दरख्तों में घिरी हुई थी। उसके पीछे टीकरी थी, वहां हम बैठ गए। अहमद अली गया और एक नारियल और 2 अनानास ले आया। हम लेटे और सो गए। पहले मेरी आंख खुली, सूरज उफ्क पर चला गया था। मैंने अहमद अली को जगाया और हम चल पड़े। रात चलते, जंगल में रास्ता बनाते, कहीं रुकते और चलते गुजर गई। सुबह हम कल की तरह रुक गए। अहमद अली नारियल, पपीते या अनानास की तलाश में निकल गया और मैं जख्मों से पट्टी खोलने लगा। अरोना के बाप ने दवाई और पट्टियां साथ दे दी थी। मैं जिस जगह बैठा था वहां झाड़ पात ज्यादा नहीं थी, दरख्त थे लेकिन एक दूसरे से दूर दूर थे। इलाका ऐसा था जहां कोई आबादी नहीं थी। ये इलाका काबिले काश्त भी नहीं था। इसे हम वीराना समझकर यहाँ रुक गए थे। अहमद अली को गए 15-20 मिनट गुजर गए थे। मैं पट्टी खोल चुका था और जख्मों को देख रहा था। उनकी हालत बड़ी अच्छी थी। मुझे घोड़े के कदमों की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाया। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो ख्वाब लगता था। 20-25 कदम दूर एक घोड़ा खड़ा था। घोड़े पर इंस्पेक्टर मंसूर सवार था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाली मेरी तरफ थी। मेरी राइफल मेरे करीब ही पड़ी थी। मैंने राइफल की तरफ देखा। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, राइफल का ख्याल दिल से निकाल दो। अब सफर खत्म हो गया। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। ये हकीकत नहीं हो सकती थी, ये ख्वाब था। मैंने इधर उधर देखा, फिर दोनों हाथों से आंखों को मला। इंस्पेक्टर मंसूर का घोड़ा मुझसे 8-10 कदम दूर आ रुका। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हैरान क्यों होते हो? मैं वैसे ही तुम्हारे सामने नहीं आया, तुम्हारे पीछे आया हूं। खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर कर लो। तुमने जरा सी भी हरकत की तो रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। तुम्हारे लिए हुक्म जारी हो चुका है कि तुम्हें और तुम्हारे साथी को जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले किया जाए। मैं तुम्हें 1 सेकंड में मुर्दा बना दूंगा। मैंने उठकर हाथ ऊपर कर दिए। मेरा साथी कहाँ है? मैंने पूछा। तुम पंजाब के जंगलों के रहने वाले हो मोहम्मद खान, उसने कहा। बंगाल के जंगलों में आकर तुम्हारी रही सही अकल भी मारी गई है। जिसे तुम अपना साथी समझते रहे हो वो हमारा साथी है। हमने उसे कहा था कि तुम्हें इतनी दूर लाकर पकड़वाए ताकि हम कह सकें कि तुम बहुत ही खतरनाक मुजरिम हो। मेरा पसीना निकल आया। अहमद अली बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मुझे अपना अंजाम नजर आने लगा। याद करो मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हम दोनों वन मंदिर को छुप कर देखने गए थे। मैंने तुम्हें कुछ बातें कही थी मगर तुमने सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अब वक्त गुजर गया है, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। वो घोड़े से उतरने लगा तो बाएं तरफ की टीकरी से, जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, आवाज आई, इंस्पेक्टर मंसूर, रिवॉल्वर फेंक दो। मैंने और इंस्पेक्टर मंसूर ने उधर देखा। अहमद अली एक दरख्त के तने से लगा खड़ा था। उसने राइफल कंधे से लगा रखी थी। नाली इंस्पेक्टर मंसूर की तरफ थी। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। हम जल्दी में हैं। हम अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। तुम्हारी जान लेकर हमें अफसोस नहीं होगा। रिवॉल्वर फेंक दो और घोड़े से उतर आओ। मोहम्मद खान, राइफल उठा लो। मैंने झुककर अपनी राइफल उठा ली और अहमद अली की तरह राइफल कंधे से लगाकर इंस्पेक्टर मंसूर को शिस्त में ले लिया। उसने रिवॉल्वर फेंक दिया और घोड़े से उतर आया। मैंने आगे बढ़कर उसका रिवॉल्वर उठा लिया। अहमद अली हमारे पास आ गया। बैठ जाओ इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। उसे हमने 5 कदम दूर बिठा दिया और हम दोनों अपनी अपनी राइफल उसकी तरफ किए, उसके सामने बैठ गए। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि हम उसे कत्ल कर देंगे।
مجھے یقین ہے آپ اکیلے نہیں ہیں، احمد علی نے انسپکٹر منصور سے کہا۔ کس چوکی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے؟ میں جانتا ہوں مجھے تمہارے ہاتھوں مرنا ہے، اس نے کہا۔ تم اتنے آدمیوں کے قاتل ہو، مجھے تم نہیں بخشو گے۔ مجھ سے بچنے کا تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ مجھے قتل کر دو، جو تم کرو گے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں موت کے ڈر سے تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میں اس وقت کون سی چوکی سے آیا ہوں، اور میں یہ جھوٹ بھی نہیں بولوں گا کہ میرے ساتھ پولیس پارٹی ہے جو یہاں قریب ہی ہے۔ میری پارٹی یہاں سے 1.5-2 میل دور ہے۔ میں اکیلا ادھر نکل آیا تھا۔ مخبری کس نے کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارا ملزم نہیں محمد خان، انسپکٹر منصور نے کہا۔ میں جس سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گا نہیں دوں گا۔ تم دونوں کو میں قانون کا مجرم اور مذہب کا گناہ گار سمجھتا ہوں۔ میرے دل میں تم دونوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم میرا خون ہضم نہیں کر سکو گے۔ انسپیکٹری کو دماغ سے نکال دو منصور، احمد علی نے کہا۔ میں تمہاری ویسے ہی عزت کروں گا جیسے سروس میں کیا کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ہمارے پیچھے ارونا کے باپ نے بھیجا ہے۔ نہیں، اس نے کہا۔ تمہیں ارونا بتا چکی ہے کہ ہم اس کی پناہ میں رہے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے وہاں جانے کے بعد ہم پھر وہاں گئے تھے۔ پولیس کے چھاپے سے ہم بچ نکلے تھے مگر بھاگے نہیں۔ ہم اسٹیشن کے قریب اس لیے چھپے رہے تھے کہ خطرہ ٹل جائے تو ارونا کے گھر جا کر دیکھیں کہ ان پر کیا گزری ہے، اور اگر انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد کریں۔ خدا کی قسم انسپکٹر منصور، احمد علی نے کہا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر ہماری وجہ سے ارونا اور اس کے ماں باپ پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو ہم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں گے اور بیان دیں گے کہ ہم اسٹیشن ماسٹر کو قتل کی دھمکی دے کر اس کے گھر میں مرہم پٹی کے لیے چھپے رہے۔ معلوم ہوتا ہے ارونا کے باپ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ نہیں، انسپکٹر منصور نے کہا، میں کل پھر وہاں گیا تھا۔ ارونا نے مجھے بتایا ہے کہ میری اور اس کی جو باتیں ہوئی تھیں وہ اس نے تمہیں بتا دی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس کے گھر میں نہیں پکڑوں گا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کس طرف گئے ہو۔ ہم تم پر کس طرح اعتبار کریں کہ تم ارونا اور اس کے باپ کا یہ جرم چھپائے رکھو گے کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی تھی؟ احمد علی نے پوچھا۔ اگر میری نیت یہی ہوتی تو میں اسی روز انہیں گرفتار کر لیتا جس روز میں پہلی بار وہاں گیا تھا، اس نے کہا۔ کانٹے والے نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن میں نے انگریز انسپکٹر مورس کی تائید کی ہے کہ تم ارونا کے گھر نہیں رہے تھے۔ میں نے ارونا کے احسان کا صلہ دے دیا ہے۔ میں اس کے کردار اور اخلاق کا مرید ہو گیا ہوں۔ آپ پھر یہاں تک کس طرح پہنچے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں 3-4 کسانوں نے دیکھا تھا، اس نے کہا۔ میں گشت پر تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 آدمی رائفلیں اٹھائے اس طرف جاتے دیکھے ہیں۔ آگے 2 لڑکوں نے تمہیں دیکھا، اور میرے دوستو، تمہاری عقل پر شیطان غالب ہے۔ تم نہیں سوچتے کہ اوپر خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جو خدا دیکھتا ہے وہ مجھے بھی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ میں نے خدا کو دل میں بٹھا رکھا ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ ہماری رائفلوں کی نالیوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری انگلیاں ٹریگروں پر ہیں، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ڈرنا اسے چاہیے تھا مگر ڈر میں رہا تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میں اس شخص کو گولی نہیں مار سکوں گا۔ انسپکٹر منصور، احمد علی نے کہا، غور کرو کہ انگریز افسروں کی خوشنودی اور اپنی ترقی کی خاطر تم موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ کیا ملا تمہیں؟ انگریز کی نہیں، خدا کی خوشنودی کی خاطر، اس نے کہا۔ تم دونوں میری بات نہیں سمجھ سکو گے۔ اگر میں انگریز افسروں کو خوش کرنے والا ہوتا تو ارونا کے باپ اور ارونا کو فوراً گرفتار کر لیتا اور کانٹے والے کو اپنے بیان بتا کر اسے پکی شہادت بنا لیتا، لیکن ایسا نہیں میرے دوستو۔ ارونا نے تمہیں پناہ دے کر جرم نہیں کیا، تم نے محمد خان، اس کی عزت بچائی تھی۔ اس نے نیکی کا بدلہ نیکی سے دینے کے لیے ایک جرم کیا ہے، اور تم نے جرم جاری رکھنے کے لیے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ کیا آپ سمجھے نہیں کہ آپ کو یہ نیکی کتنی مہنگی پڑی ہے؟ احمد علی نے کہا۔ خدا کو یہی منظور تھا، اس نے کہا۔ یہ خدا کا انعام ہے کہ اس نے مجھے ایک بڑے کٹھن فرض سے سبکدوش کر دیا ہے۔ میں تمہیں چلتے پھرتے گناہ سمجھتا ہوں۔ تم شیطان کے ایلچی ہو، جہاں جاؤ گے شیطانیت پھیلاؤ گے۔ مجھے اختیارات حاصل ہیں جو مجھے انگریز کے قانون نے دیے ہیں، لیکن انہیں میں اپنے مذہب کی خاطر استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم میری باتیں بھول گئے ہو۔ تم سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ ہم واز نہیں سنیں گے انسپکٹر منصور، احمد علی نے کہا۔ کھڑے ہو جاؤ اور منہ ادھر پھیر لو۔ ٹھہرو احمد علی، میں نے کہا۔ مجھے کچھ خیال آ گیا تھا۔ میں نے انسپکٹر منصور سے کہا، میں آپ کو اس کا انعام دوں گا کہ آپ نے ارونا کو اور اس کے باپ کو نہیں پکڑا۔ میں ان کے ایمان کے آگے سجدہ کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف میرے زخموں کی مرہم پٹی کی
بلکہ انہوں نے 1,000 روپیہ ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہمارے پیچھے ضرور آنا، لیکن مرد کے بچے ہو تو ارونا کے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں محمد خان، اس نے کہا۔ ارونا کے خاندان کی عزت کا مجھے پہلے ہی خیال ہے۔ موت سے بچنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ احمد علی نے مجھے کہا کہ میں اسے چھوڑ کر غلطی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ غلطی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے منصور کا ریوالور منصور کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے اور چلا جائے۔ وہ ریوالور لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ میں نے زخموں پر دوائی لگائی، پٹیاں باندھیں اور ہم بھی چل پڑے۔ انسپیکٹر منصور نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہم ٹیکری سے گھومے اور چلتے گئے۔ کچھ دور جا کر ہم نے انسپیکٹر منصور کو دیکھا۔ وہ گھوڑے سے اترا ہوا تھا اور ایک بڑے درخت کے تنے کے سہارے کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر پھیر رہا تھا۔ ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 40 قدم کے لگ بھگ ہوگا۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، شاید ہمارے سلوک نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ خانو، وہ دیکھو، احمد علی نے گھبرا کر کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ ہمارا انسپیکٹر مارا گیا، شیر ہے۔ میں نے دیکھا، قریب اونچی گھاس تھی، ایک دھاری دار شیر ٹانگیں سکیڑتے ہوئے اور پیٹ زمین کے ساتھ لگائے ہوئے انسپیکٹر منصور کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ یہ شیر کے حملے کی پوزیشن ہوتی ہے۔ ذرا ہی دیر کے بعد شیر کو انسپیکٹر منصور پر جست لگانی اور اسے چیر پھاڑ دینا تھا۔ میں نے بغیر سوچے رائفل کندھے سے لگائی، شیر کو شست میں لیا اور گولی چلا دی۔ شیر اچھلا، گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انسپیکٹر منصور بدک کر پیچھے کو مڑا، شیر اس کے سامنے چلا گیا تھا۔ اس کا گھوڑا شیر کی گرج سے گھبرا کر بھاگ اٹھا۔ میں نے شیر پر دوسری گولی چلائی، میرے ساتھ ہی احمد علی نے بھی گولی چلا دی۔ شیر گرا اور تڑپتے ہوئے پھر اٹھا۔ انسپیکٹر منصور اس کے قریب تھا، اس نے اس پر ریوالور فائر کیا اور شیر گر پڑا۔ ہم دوڑے گئے، شیر مر چکا تھا۔ انسپیکٹر منصور نے ہمیں دیکھا، ہم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جاؤ، اس نے ہمیں کہا، بنگال سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، اور ہم چل پڑے۔ تم اس شخص کو مرنے کیوں نہیں دیتے؟ احمد علی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے احمد علی کی طرف دیکھا، میں اسے جواب دینا چاہتا تھا لیکن دے نہ سکا۔ کوئی جواب سوجا ہی نہیں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان نفع نقصان سوچے بغیر کوئی کام کر گزرتا ہے یا کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ بعد میں وہ سوچتا ہے کہ اس نے یہ حرکت یا یہ بات کیوں کی تھی، اور اسے کوئی وجہ اور کوئی جواز نہیں ملتا۔ ایک احساس سا ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا یا جو کہا وہ غلط نہیں تھا۔ بہت بعد میں، عمر کے بہت سے سال گزار کر مجھے پتا چلا تھا کہ انسان کے اندر ایک اور قوت ہوتی ہے جو اس سے کچھ ایسی حرکتیں کرواتی ہے جو وہ اپنی عقل سے کام لے کر نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی شاید اسی قوت کے زیر اثر پہلے انسپیکٹر منصور کی جاں بخشی کی اور اس کا ریوالور اسے لوٹا دیا، اور پھر وہ شیر کا شکار ہونے ہی لگا تھا کہ میں نے شیر پر گولی چلا دی۔ اگر شیر اسے چیر پھاڑ دیتا تو یہ میرا جرم نہ ہوتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انسپیکٹر منصور کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے انسپیکٹر منصور کو کیوں نہ مرنے دیا؟ شاید اس کی شخصیت مجھ پر اتنی غالب تھی کہ مجھ میں اس سے قتل کرنے کی جرت پیدا نہیں ہوتی تھی، اور میں اسے مرتے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ محمد خان، مجھے احمقوں کی طرح خاموش دیکھ کر احمد علی نے کہا، تم میں عقل ہے نا؟ کبھی کبھی اسے استعمال کر لیا کرو۔ جتنے تم تندرست اور توانا ہو، اگر تمہارا دماغ بھی ایسا ہو تو میں ہندوستان کا بادشاہ بن جاؤں، میں نے کہا۔ خدا نے مجھے تم جیسی زبان نہیں دی احمد علی۔ میں جو کرتا ہوں اور میں جو سوچتا ہوں وہ میں تمہاری طرح بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ زبان سے کام لو، اس نے رائفل میرے آگے کر کے کہا۔ زبان اس رائفل سے زیادہ مار کرتی ہے۔ جب زبان چلتی ہے تو رائفلیں اور بندوقیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ زبان سر کے بل بھی گرا دیتی ہے، میں نے کہا۔ سیانے کہتے ہیں کہ زبان جسے دشمن بناتی ہے وہ ساری عمر تمہارا دشمن رہتا ہے، کیونکہ کلہاڑیوں کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کا زخم ساری عمر نہیں ملتا۔ تمہیں ایسی ہی زبان کی ضرورت ہے، احمد علی نے کہا۔ ایسی زبان جس کا زخم کلہاڑی سے گہرا ہو اور اس میں اتنی مٹھاس ہو کہ دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم اس دنیا کی باتیں کر رہے ہو جو ہمیں مجرم، چور اور ڈاکو کہتی ہے۔ میں مجرموں، چوروں اور ڈاکوؤں کو دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ مومن اور مجرم کی دنیا ایسے ہی ہے جیسے یہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، جیسے یہ سیاہ ہے، وہ سفید ہے۔ مومن کی نظر آنے والے کل پر ہوتی ہے، جب اسے حوریں اور جنت کی میٹھی شراب ملے گی۔
मुजरिम की नज़र आज पर होती है जब एक हूर भी उसके पास होती है और शराब भी। मुजरिम आज में जिंदा रहता है, हो सकता है कल के चढ़ते सूरज को वो जेल खाने में देखे। फिर मोमिन का कल और मुजरिम का आज एक बराबर हुए ना, मैंने कहा। अहमद अली हंस पड़ा। मुझे उसकी हंसी बड़ी अच्छी लगती थी। गुनाहों की बस्ती में वो मेरा गाइड था। मैंने उसे रहनुमा मान लिया था। हम वहां से बहुत दूर निकल आए थे, जहां हमने शेर को मारा और इंस्पेक्टर मंसूर की जान बचाई थी। मैं फिर इस सोच में खो गया कि मैंने उस शख्स को मरने से क्यों बचाया, जो किसी के हुक्म के बगैर हमारे ताक़ुब में आ रहा था। बादशाही अंग्रेजों की थी, लेकिन हमें पकड़ने का गम इंस्पेक्टर मंसूर को लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो हमें पकड़वाएगा जरूर, अहमद अली ने कहा। अब सामने आएगा तो मारा जाएगा, मैंने कहा। जो हो गया सो हो गया। अहमद अली, हमें और ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। वो कहता था कि 4 किसानों ने हमें देखा है। इसका मतलब यह है कि बाज लोगों को हम नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं। चलते चलो, अहमद अली ने कहा। ऐसे ही होता है। कितनी एहतियात करोगे? मेरा एक शक रफा करो यार, मैंने कहा। वो जो बन मंदिर में शैतान की पूजा होती थी, क्या वो अकीदा सही है, या क्या हम हज को जा रहे हैं? अहमद अली ने कहा। हम शैतान के पुजारी हैं। हम बदी और गुनाह की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ये शैतान की दुनिया है। मैंने अल्लाह अल्लाह करने वालों और शैतानों पर लानतें भेजने वालों को देखा है कि वो अपनी खाल के पर्दे में शैतान के पुजारी हैं। मोहम्मद खान, दिमाग को वहम और शक शुबे से आज़ाद करो। मत सोचो कि वो क्या था और ये क्या है। आगे जंगल खुलता जा रहा था। दरख्त एक दूसरे से दूर हटते जा रहे थे। कहीं जमीन खुश्क थी और कहीं पानी जमा था। जमीन कहीं ऊपर चली जाती, कहीं नीचे। बाज नशेब गहरे थे। चलते चलते हमें चिंगाड़ सुनाई दी। मेरे कदम रुक गए। ये चिंगाड़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। डरावनी सी थी। मैं जानता था तुम डर जाओगे, अहमद अली ने कहा। ये हाथी की चिंगाड़ है। बंगाल में कभी बहुत हाथी हुआ करते थे, अब थोड़े रह गए हैं। कहीं कहीं 2-3 हाथी नजर आ जाते हैं। जंगल का महकमा बहुत निगरानी करता है, फिर भी जंगल के चोर अपना काम कर जाते हैं। जंगल के चोर? मैंने पूछा। उनका हाथियों के साथ क्या ताल्लुक है? हाथियों के बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं जो बड़ी अच्छी कीमत पर बिकते हैं, अहमद अली ने कहा। जिस तरह हमारा गिरोह था, इसी तरह जंगल के चोरों का गिरोह होता है। वो उस जगह जहां हाथी होते हैं जहरीली चीजें फेंक देते हैं। ये बड़ा ही तेज जहर होता है। हाथी खा ले तो वो मर जाता है। जंगल के चोर उसके दांत निकाल ले जाते और बेचते हैं। हाथी की चिंगाड़ बार बार सुनाई दे रही थी। अहमद अली मुझे एक बुलंद जगह की तरफ ले गया। उसने कहा कि हाथी बिला वजह हमला नहीं करता, लेकिन पीछे पड़ जाए तो इंसान को बुरी तरह मारता है। हम ऊपर गए तो 3 हाथी जाते देखे और वो हमारी नजरों से ओझल हो गए। हमारा सफर वैसा ही था जैसा कि मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। मेरी टांग के जख्म मुसलसल चलने से कुछ तकलीफ देने लगे थे, इसलिए हमारी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मैं अब आपको वो तफसीलात नहीं सुनाऊंगा कि हमने नदी यूं पार की और जंगल से यूं गुजरे। ये मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि जंगल से हम किस तरह गुजरे थे। अब मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि अहमद अली इस इलाके से वाकिफ नहीं था। उसने सूरज से अंदाजा किया था कि आसाम उस सिमत को है। उसे यह भी मालूम था कि आगे सलहट है। सूरज गरूब हो गया। हम रुक गए। रात जैसे तैसे गुजारी और सुबह हो गई। जंगल से हमें जो कुछ मिल सका वो खा कर चल पड़े। कहीं झोंपड़ा या झोंपड़ों का गांव दिखाई देता तो हम उससे दूर से गुजरते। हमारी मुजरिमाना जिंदगी का एक और सूरज डूब जाने के लिए उफ्क के करीब चला गया। उस वक्त हम ऐसी जमीन पर चल रहे थे जो बुलंद थी। जंगल घना नहीं था। छोटे छोटे झाड़ी नुमा दरख्तों में नारियल, पपीते और ताड़ के लंबे लंबे दरख्त भी खड़े दिखाई दिए। मैंने कम से कम 3 मील दूर स्याह धुआं उठते देखा, जो रेलगाड़ी का मालूम होता था। मैंने अहमद अली को वो धुआं दिखाया। वो कुछ सोचने लगा। मोहम्मद खान, उसने सोच से बेदार होकर कहा, हम रेलवे लाइन के करीब आ गए हैं। धुआं देखो, गाड़ी इधर ही आ रही है। उसकी रफ्तार तेज नहीं। क्या तुम तेज चल सकते हो? हम उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं, बशर्त ये कि ये माल गाड़ी हुई। पैसेंजर हुई तो हम उसके करीब भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि वो जितना तेज कहेगा मैं उतना ही तेज चलूंगा। वो अभी तक धुएं को देख रहा था। वो बड़ी तेज अकल वाला आदमी था। उसने मुझे दिखाया कि धुआं दाएं को जा रहा है, फिर कुछ दूर जाकर बाएं को आया। इससे पता चलता था कि गाड़ी के आगे बहुत मोड़ हैं और वहां चढ़ाई भी मालूम होती थी। वहां से गाड़ी इतनी जल्दी नहीं निकल सकेगी, अहमद अली ने कहा। मुझे अब ख्याल आया है कि गाड़ी कहाँ से गुजर रही है। मैं कई बार आसाम से सलहट के रास्ते चिटागांग और ढाका आया हूँ।
اور گیا بھی ہوں۔ اس علاقے میں چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے، گاڑی وہاں رکے گی، چلے گی، بے شمار موڑ کاٹے گی، چڑھائیاں چڑھے گی، اور 2-3 میل کا فاصلہ اتنی دیر میں طے کرے گی کہ ہم ریلوے لائن تک پہنچ جائیں گے اور چلتی گاڑی پر سوار ہو جائیں گے۔ ریلوے لائن کتنی دور ہے؟ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ لائن کس سمت میں ہے، تیز چلو۔ اگر لائن قریب ہوئی تو ہم گاڑی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اتنی تیز چل پڑے کہ یہ بھی احتیاط نہ کی کہ ہمیں کوئی دیکھ لے گا۔ آگے ایک ندی آ گئی اور چھوٹی سی ایک کشتی بھی آ گئی۔ اس میں 2 آدمی تھے، کشتی بہاؤ کے ساتھ جا رہی تھی۔ ہم نے اسے رکنے کا اشارہ کیا لیکن کشتی نہ رکی۔ احمد علی نے رائفل کندھے سے لگا کر اور نالی ان کی طرف کر کے کہا کہ وہ نہ رکے تو گولی مار دیں گے۔ غریب سے بنگالیوں نے کشتی کا رخ کنارے کی طرف کر دیا۔ کشتی کچھ دور آگے کنارے لگی، ہم ادھر کو چل پڑے۔ ہم دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ احمد علی نے کشتی والوں کو خوب ڈانٹ پلائی، پھر ان سے پوچھا کہ ریلوے لائن کتنی دور ہے۔ انہوں نے بنگالی زبان میں کچھ کہا جو احمد علی ہی سمجھ سکتا تھا۔ لائن وہاں سے 1 میل کے لگ بھگ تھی۔ کشتی میں کسی قصبے کے لیے کریانے کا سامان جا رہا تھا۔ یہ دونوں ہماری رائفلوں سے ڈر گئے تھے۔ 3-4 فرلانگ آگے گئے تو انہوں نے کشتی دوسرے کنارے سے لگائی اور ہمیں بتایا کہ ہم کس طرف جائیں اور لائن کتنی دور ہے۔ ہم کشتی سے اترنے لگے تو ایک آدمی نے ہمارے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ احمد علی نے اسے بنگالی زبان میں دھتکار دیا اور ہم ان درختوں میں داخل ہو گئے جو بہت ہی گھنے تھے۔ اس سے گزرتے ہماری رفتار بہت سست ہو گئی۔ ندی کی وجہ سے یہاں جھاڑیاں، گھاس اور درخت زیادہ تھے۔ اس جنگل سے نکلے تو ہمیں تار کے کھمبے دکھائی دیے جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ریل گاڑی اور انجن کی چھک چھک بھی سنائی دینے لگی۔ حالات ہماری مدد کر رہے تھے۔ زمین نے زیادہ تعاون کیا۔ وہاں زمین اوپر کو جاتی تھی اس لیے گاڑی کی رفتار کم اور دھواں زیادہ گھنا ہو گیا تھا۔ انجن میں کوئلہ ڈالا جا رہا تھا۔ ہمیں گاڑی کی اسی رفتار کی ضرورت تھی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ مسافر گاڑی ہے یا مال گاڑی۔ ہم دوڑنے کی رفتار سے چل پڑے اور ریلوے لائن کے قریب جا پہنچے۔ وہاں اونچی اور گھنی جھاڑیاں تھیں، ہم ان میں چھپ گئے۔ ذرا پیچھے موڑ تھا، 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انجن سامنے آیا۔ احمد علی نے نعرہ لگایا، مال گاڑی، پھر بولا انجن کو گزر جانے دو۔ انجن گزر گیا۔ اس میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی بیلچے سے انجن میں کوئلہ ڈال رہا تھا۔ رفتار خاصی کم ہو گئی تھی۔ ہمارے سامنے سے ڈبے گزرنے لگے۔ کوئی ڈبہ بغیر چھت کے نہیں تھا جس پر چڑھ کر ہم اندر اتر جاتے۔ ڈبے گزرتے گئے اور ہمیں گارڈ کا ڈبہ نظر آنے لگا۔ چلو محمد خان، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، گارڈ کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں اٹھا اور ہم دونوں گاڑی کے بالکل قریب چلے گئے۔ گارڈ کا ڈبہ اس شکل کا تھا کہ اس کے آگے اور پیچھے صحن کی طرح جگہ خالی تھی اور درمیان میں ایک کمرہ تھا۔ آپ نے ایسے ڈبے دیکھے ہوں گے۔ اور گارڈ اندر تھا۔ ڈبہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم بڑے آرام سے اس پر چڑھ گئے۔ گارڈ اندر سے نکل آیا۔ ہم شکل صورت سے کوئی ڈاکو تو لگتے نہیں تھے، لیکن جنگل کے سفر نے ہمارے حلیے بگاڑ دیے تھے۔ داڑیاں بہت بڑھائی تھی، کپڑوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ کیا تم نے ہمیں پہچان لیا ہے؟ احمد علی نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر کے ہلکے سے اشارے سے بتایا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا ہے۔ ارونا کے باپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بنگال کے تمام ریلوے اسٹیشنوں کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ قتل اور ڈکیتی کے 2 مجرم مفرور ہیں اور وہ ریل گاڑی سے بنگال سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اس چٹھی میں ہمارے نام اور حلیے بھی لکھے گئے تھے۔ میرا حلیہ بالکل نمایاں تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ دونوں کے پاس ونچسٹر رائفلیں اور دھا ہیں۔ گارڈ کو یہ سرکاری اطلاع ضرور ملی ہوگی۔ وہ اب بار بار مجھے دیکھتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ احمد علی نے گارڈ سے پوچھا۔ غیاث الدین، اس نے جواب دیا، کلکتہ کا رہنے والا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، احمد علی نے اسے کہا۔ وہ بیٹھ گیا، ہم بھی بیٹھ گئے۔ احمد علی کہنے لگا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ تمہیں لوٹیں گے، نہ اس گاڑی کا کچھ بگاڑیں گے۔ جہاں تک ہمیں لے جا سکتے ہو وہاں تک لے جاؤ۔ گاڑی اسٹیشنوں پر رکے گی اور تمہیں اترنا پڑے گا۔ تم ہماری رائفلوں کی زد میں رہو گے۔ جہاں ہمیں شک ہوا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو تو آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اگر تم مجھ پر اتنے مہربان ہو تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو میں تمہاری مدد کرنے کے جرم میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے التجا کے لہجے میں کہا، انگریز بادشاہ نے اس جرم کی سزا موت رکھی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا پولیس راستے میں گاڑیاں روک کر چیکنگ کرتی ہے؟ راستے میں روک کر نہیں، اس نے جواب دیا، کسی کسی ریلوے اسٹیشن پر پولیس گاڑی کو دیکھتی ہے۔
ہم تمہیں خطرے میں نہیں ڈالیں گے، احمد علی نے کہا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب جا کر گاڑی آہستہ ہوگی تو ہم اسٹیشن آنے سے پہلے اتر جائیں گے۔ ہم ان رائفلوں کے زور پر تم جیسے گارڈوں کے ساتھ جہاں تک چاہیں سفر کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی انسان کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم اسے تمہارا احسان سمجھیں گے کہ تم نے ہماری مدد کی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا، کبھی احمد علی کو۔ اس کے چہرے سے خوف کا تاثر صاف ہوتا جا رہا تھا۔ ہم سے بالکل نہ ڈریں، میں نے کہا، آرام سے بیٹھے رہیں۔ آپ کی جان، آپ کی عزت اور آپ کی نوکری کے ذمہ دار ہم ہیں، احمد علی نے کہا، اور اس سے پوچھا کہ اگلا اسٹیشن کتنی دور ہے؟ 8-9 میل، اس نے جواب دیا، لیکن وہاں گاڑی رکے گی نہیں، اگلے 4 اسٹیشنوں سے رن تھرو ہوگی۔ اور وہ خاموش ہو کر ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہو گیا تھا، اس نے بتی جلا لی اور پھر وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کبھی مجھے دیکھتا، کبھی احمد علی کو۔ آپ ہم سے ڈر رہے ہیں، احمد علی نے کہا۔ ہم آپ کی نظروں میں مجرم، گناہگار اور حقیر ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان۔ مجھے ڈرنا چاہیے، اس نے کہا۔ ریلوے کو چٹھی آئی ہے جس میں آپ کو بڑے خطرناک ڈاکو، ٹھگ اور قاتل کہا گیا ہے۔ میں نے پہلی بار اتنے بڑے مجرم دیکھے ہیں۔ میں نے یہی سنا ہے کہ ڈاکو اور قاتل کسی پر رحم نہیں کیا کرتے۔ اگر تم مجھے اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر مجھ پر رحم اور کرم کر رہے ہو، تو میں تمہیں اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر دل میں افسوس کر رہا ہوں کہ 2 مسلمان اتنے گھناؤنے جرائم کے مجرم ہیں۔ مسلمان کی شان تو کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ آپ بچے یا نادان نہیں کہ میں آپ کو واز دوں۔ آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے جو محسوس کیا وہ میں ضرور کہوں گا۔ آپ اسلام کے نام پر بڑا ہی بھدا داغ ہیں۔ آپ کے فرار کی جب چٹھی آئی تھی تو اس میں آپ کے اسلامی نام پڑھ کر میرے ایک ہندو ساتھی نے کہا تھا، یہ کام مسلمانوں کا ہی ہے، ہندو مجرم نہیں ہو سکتا۔ مجھے بہت شرم آئی تھی۔ ہم ڈاکو، ٹھگ یا قاتل نہیں ہیں، احمد علی نے کہا، اور اس نے زبان کا جادو یوں چلایا۔ ہم انگریزی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ یہ پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھا اور میں ہیڈ کانسٹیبل۔ ہم درِ پردہ ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے جو ریل گاڑیوں کے نیچے بم رکھتے ہیں اور جو… اوہ! گارڈ غیاث الدین نے حیرت زدہ ہو کر اوہ کہا اور بولا، تم دونوں اس گروہ کے آدمی ہو جسے دہشت پسند اور ٹیررسٹ کہتے ہیں؟ ہاں، ہم اس گروہ کے آدمی ہیں۔ احمد علی نے ایسی بات بنا لی جو میرے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے کہا، بن مندر تو تم نے سنا ہوگا۔ وہاں سے لوٹ مار کا کوئی خزانہ برآمد نہیں ہوا، وہاں سے کوئی عورت بھی برآمد نہیں ہوئی۔ پولیس اور فوج نے وہاں ایسے وقت چھاپا مارا جب ہمارا پورا گروہ وہاں موجود تھا۔ ہم میٹنگ کر رہے تھے۔ ہم نے بنگال کے گورنر کو اور بڑے بڑے انگریز افسروں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ کسی نے مخبری کر دی اور چھاپا پڑ گیا۔ ہمارے پاس رائفلیں اور ریوالور تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے بہت فائرنگ ہوئی، دونوں طرف کے آدمی زخمی ہوئے اور مارے بھی گئے۔ ہمارے کچھ آدمی پکڑے گئے۔ ہم دونوں نے یہ غلطی کی کہ بن مندر میں چلے گئے تھے۔ احمد علی نے میری ٹانگ سے پتلون اوپر کر کے اسے کہا، یہ دیکھیں، یہ زخمی ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے رک گیا اور ہم دونوں پکڑے گئے۔ ہمیں جیل میں لے جایا گیا۔ ہم وہاں سے فرار ہوئے۔ راستے میں ایک انگریز افسر اور اس کے ساتھ ایک ہندوستانی افسر کو قتل کیا۔ وہ شکار کھیل رہے تھے۔ یہ رائفلیں اور یہ دھا ان کی ہیں۔ انگریز کی بادشاہی میں یہ جرم معمولی نہیں۔ حکومت نے ہمیں دہشت پسند نہیں کہا، کیونکہ انگریز جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ہمارے ہمدرد ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں ڈاکو اور قاتل کہا تاکہ لوگ ہم سے نفرت کریں اور کوئی ہمیں پناہ نہ دے۔ تمہارا نام محمد خان ہے نا؟ غیاث الدین نے پوچھا۔ پنجاب کے رہنے والے ہو؟ ہاں دوست، میں نے کہا۔ کیا اتنے دور دیس سے میں بنگال میں ڈاکو بننے آیا تھا؟ یہی کام کرنا ہوتا تو پنجاب زیادہ بہتر تھا، جہاں لوگوں کے گھروں میں روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے اور زیور بھی۔ یہاں کے بھوکے لوگوں سے ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ گارڈ کا چہرہ بالکل صحیح حالت میں آ گیا اور ایسے معلوم ہونے لگا کہ جیسے وہ ابھی مسکرائے گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، گارڈ نے کہا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ ایک بات ضرور کہوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہندو ہیں؟ ہاں، احمد علی نے جواب دیا، ہندو زیادہ ہیں۔ ہندو زیادہ ہی ہوں گے، گارڈ غیاث الدین نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو تمہیں کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ہندوستان میں تمہارے گروہ جیسے چند اور گروہ یہی کام کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ ان سب میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی اور مسلمان بھی۔ لیکن راز کی یہ بات نہ سکھوں کو معلوم ہے نہ مسلمانوں کو کہ ہندوؤں کے لیڈروں نے یہ تحریک صرف اپنے مفاد کے لیے شروع کی ہے۔ مسلمانوں اور سکھوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستانیوں کی تحریک ہے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر ہر قوم آزاد ہوگی۔
चुनाचे तुम जैसे जोशीले मुसलमान इस तहरीक में शामिल हो गए हैं। मैं इस तहरीक का, जिसे अंग्रेज दहशत पसंद तहरीक कहते हैं, हामी हूं, लेकिन मैं हिंदुओं की नीयत को समझता हूं। मैं कहता हूं कि मुसलमान ऐसी ही अलग थलग तहरीक चलाएं, उसमें सिर्फ मुसलमान हो। बंगाल मुसलमानों का सूबा है। इस खित्ते ने बड़े नामवर मुजाहिद पैदा किए हैं। अगर ये खित्ता आज़ाद हो तो ये इस्लामी खित्ता बने। अगर मुसलमान हिंदुओं की तहरीक में शामिल रहे और अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो बंगाल पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा और हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बना लेंगे। तुम यूं समझ लो कि हिंदू तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी पोजीशन देखो, तुम मफरूर मुजरिम बने हुए हो, बल्कि तुम फांसी के तख्ते पर खड़े हो। तुम मोहम्मद खान पंजाब से यहाँ आए हो, तुमने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी है, तुम जान भी कुर्बान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कुर्बानियों से हिंदू फायदा उठाएंगे। मुसलमान लीडर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जिन सूबों में मुसलमानों की आबादी दूसरी कौमों की निस्बत ज्यादा है, वहां मुसलमानों की हकूमत कायम की जाए। लेकिन अंग्रेज इतने कच्चे नहीं कि मुसलमानों ने जो कह दिया वो अंग्रेज फौरन मान लेंगे। यहाँ सिर्फ अंग्रेज नहीं जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, हिंदू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इस तरह रुके बगैर बोलता जा रहा था जैसे मुझे और अहमद अली को यही लेक्चर सुनने के लिए उसके पास भेजा गया हो। वो हमें दहशत पसंद ही समझ बैठा था। उससे हमें यह फायदा हुआ कि अब वो हमें डाकू और खतरनाक मुजरिम नहीं समझ रहा था। उसके दिल में हमारी इज्जत पैदा हो गई थी और हम उससे रहनुमाई और मदद हासिल कर सकते थे। उससे हमें अब धोखे का खतरा नहीं रहा था। वो जो लेक्चर दे रहा था उसे मैं और अहमद अली सिर्फ सुन रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जिससे वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन हमें उस लेक्चरार के साथ जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। कैसे हिंदू, कौन मुसलमान, कैसी आज़ादी, गुलामी, कैसी गुलामी। हम तो आज़ाद थे। हमने अंग्रेज़ों के कानून को चीर फाड़ दिया और उसके परखच्चे बंगाल के जंगलों में बिखेर दिए थे। हमारा कोई मजहब नहीं था। हम शैतान के चेले थे और अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे। मुझे जब ये ख्याल आता था कि मुझसे लोग डरते हैं और मेरी गिरफ्तारी के लिए 1,000 रुपया इनाम मुकर्रर हो चुका है, तो मेरा सीना फख्र और तकब्बुर से फैल जाता था। आज 1,000 रुपए की कोई कीमत ही नहीं रही। मैं दूसरी जंग अजीम से भी पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त का 1 रुपया आज के कई रुपयों के बराबर था। जब मैं सोचता था कि मेरे सर की कीमत इतनी ज्यादा है तो मैं अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह समझने लगता था। गार्ड गयासुद्दीन लेक्चर दे रहा था और मेरे दिमाग में इस तरह के ख्यालात आ रहे थे कि ये रेलगाड़ी मेरे कब्जे में है। मैं गार्ड को और इंजन को, 3 आदमियों को हुक्म देकर गाड़ी जहां चाहूं रुकवा सकता हूं। गाड़ी में लदा हुआ सारा माल मेरा था। मैं इसे दरिया में फेंक सकता था, मैं इसे आग लगा सकता था। गुनाहों में ऐसी लज्जत और तकब्बुर में ऐसी ताकत होती है कि इंसान के दिल और दिमाग से खुदा का नाम उतर जाता है और इंसान अपने आप को कमजोरों का खुदा समझ लेता है। वो नहीं समझता कि खुदा का नाम दिल और दिमाग से उतारा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। खुदा का नाम उस वक्त भी नहीं मिटेगा जब ये जमीन और ये आसमान और ये चांद और ये सितारे मिट जाएंगे। मगर मैं खुदा को उस वक्त समझा था जब खुदा मुझे धुतकार चुका था। रेलगाड़ी चलती जा रही थी। उसकी रफ्तार बढ़ गई थी। बंगाल की रात तारीक हो गई थी। गयासुद्दीन का लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ था। अहमद अली बड़ी उस्तादी से लेक्चर ना सिर्फ सुन रहा था, बल्कि ऐसे अंदाज से गार्ड की हाँ में हाँ मिला रहा था जैसे वो बहुत तालीम याफ्ता आदमी हो। उसने मुंबई का एक झूठ मूठ का वाकया सुना दिया कि उसने एक फौजी गाड़ी पर दस्ती बम फेंका था जिसमें एम्यूनिशन जा रहा था। उसमें एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट और 4 अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? गयासुद्दीन ने पूछा। हम बंगाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अहमद अली ने कहा। हिंदुस्तान की तरफ जाना खतरनाक नजर आता है। पुलिस का ख्याल है कि हम उधर ही जाएंगे। हमें इत्तला मिल गई है कि उधर ज्यादा चेकिंग हो रही है। हम बर्मा चले जाएंगे और समुंदर के रास्ते मुंबई पहुंचकर पंजाब में अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। ये गाड़ी कहाँ तक जा रही है? ये तो बहुत दूर जाएगी, गयासुद्दीन ने कहा, लेकिन मेरी ड्यूटी मौलवी बाजार स्टेशन तक है। गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी, वहां से दूसरा गार्ड मुझसे ड्यूटी ले लेगा। तुम्हारी तरह वो हमारी मदद नहीं करेगा। वो हिंदू है, गयासुद्दीन ने कहा। अगर तुम मेरे डब्बे में मौजूद रहे और वो आ गया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़वा देगा। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, वो कर दी। मौलवी बाजार स्टेशन के करीब जाकर गाड़ी आहिस्ता होगी तो तुम उतर जाना। मैं एक मशवरा देता हूँ, पुल के करीब न जाना, वहां बड़ी सख्त चेकिंग होती है। मोहम्मद खान तो फौरन पहचाना जाएगा।
وہاں سی آئی ڈی کے آدمی بھی ہوں گے، دریا کے کنارے کنارے نکل جانا، کرائے کی کشتی مل جائے گی، کم از کم 3 میل دریا میں جانا اور دوسرے کنارے اتر جانا۔ میں نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارے پاس کشتی کے کرائے کے پیسے نہیں۔ اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ ہم نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے ہمیں اتنا لمبا لیکچر جو دیا ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ کوئی جذبے والا مسلمان تھا، وہ بنگال کو مسلمانوں کا ملک کہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ انسپیکٹر منصور نے بھی یہی باتیں مجھے بتائی تھی۔ وہ بھی بنگال کو مسلمانوں کی سرزمین کہتا تھا۔ ریل گاڑی کی رفتار کبھی کم ہو جاتی، کبھی زیادہ، 3 4 اسٹیشن گزر گئے تھے۔ مجھے نیند آ گئی اور میرا سر ڈھلک گیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد احمد علی نے مجھے جگایا اور بتایا کہ گاڑی سے اترنا ہے۔ گارڈ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ہٹ کر ہمیں پائیدان پر چلے جانے کو کہا۔ ہمارے ساتھ وہ بھی باہر آ گیا۔ اللہ آپ کی مدد اور رہنمائی کرے، اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اسلام کو تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں نے اس سے ہاتھ ملائے اور چلتی گاڑی سے اتر گئے۔ ریل گاڑی آگے نکل گئی۔ ہمیں دور ریلوے اسٹیشن کی بتیاں نظر آ رہی تھی۔ ہم لائن کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ آگے پل تھا جس سے گاڑی گزری تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں چند ایک بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم آگے چلے گئے اور دیکھا کہ وہاں چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانچیں کھڑی تھیں۔ احمد علی نے بتایا کہ یہاں سے لوگ دریائی سفر کرتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ غیاث الدین نے بتا دیا تھا کہ پل کے قریب سی آئی ڈی کے آدمی موجود رہتے ہیں۔ ہم ریلوے لائن سے ہٹ کر دریا کی طرف چلے گئے اور دور جا کر کنارے کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ہمیں امید تھی کہ کسی ماہی گیر کی اکیلی وکیلی کشتی مل جائے گی اور اسے دگنے کرائے کا لالچ دے کر لے جائیں گے اور کرایہ دیے بغیر اتر جائیں گے۔ بنگال آج بھی کشتیوں کا ملک کہلاتا ہے۔ کہیں چلے جاؤ 1 2 کشتیاں کھڑی مل جاتی تھی۔ ہم 2 2.5 میل دور چلے گئے۔ یہ دریائے میگھنا تھا جو بہت چوڑا اور خطرناک دریا تھا۔ پہلے اندھیرا تھا، اب چاند نکل آیا اور اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ چاندنی صاف ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 100 قدم دور ہمیں ایک بڑی کشتی سائے کی طرح نظر آئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں 3 4 آدمی سوار ہو رہے تھے۔ احمد علی نے کہا کہ کشتی ہمارے کام کی نہیں کیونکہ اس میں آدمی سوار ہو رہے ہیں۔ احمد علی، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، قریب چل کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ماہی گیروں کی کشتی ہو۔ یہ ہمیں آسانی سے مل جائے گی۔ میرے جسم میں تو جان نہیں رہی اور زخم درد کر رہا ہے۔ ہمیں خطرہ مول لینا پڑے گا۔ وہاں ایک طرف درخت تھے، ہم ان کی اوٹ اور سائے میں تیز چل پڑے۔ قریب گئے تو کشتی والے ہمیں دیکھ نہ سکے، ہم انہیں دیکھ سکتے تھے۔ کشتی میں 3 آدمی تھے اور یہ کشتی ایک لانچ تھی۔ ان میں سے کسی نے کہا، چلو اسٹارٹ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ احمد علی بنگالی زبان سمجھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے۔ لانچ کا انجن سٹارٹ ہوا، ایک آدمی نے کنارے پر کود کر رسہ کھول دیا۔ وہ لانچ میں سوار ہو ہی رہا تھا کہ احمد علی نے کہا، چلو خانو، اور لانچ کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا اور ہم دونوں لانچ میں کود گئے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ مچھلیاں پکڑنے، ایک آدمی نے روب سے کہا۔ تم کون ہو؟ سنو دوستو، احمد علی نے کہا، یہ مت پوچھو کہ ہم کون ہیں۔ رائفلیں اور دھا دیکھ لو، ہم دریا پار کرنا چاہتے ہیں اور تم ہمیں دوسرے کنارے تک لے جاؤ۔ اتنے معمولی سے کام پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ تم سب کی لاشیں دریا میں تیر رہی ہوں گی اور لانچ ہمارے قبضے میں ہوگی۔ اگر ہمیں پار اتار دو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لانچ تمہارے پاس رہے گی۔ تم کہاں تک جاؤ گے؟ ایک نے پوچھا۔ سیدھا دوسرے کنارے تک چلیں۔ نہیں، احمد علی نے کہا، کم از کم 3 میل دور جا کر ہم دوسرے کنارے پر اتریں گے۔ ہم دونوں نے رائفلوں کی نالیاں ان کی طرف کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک، جو احمد علی کے ساتھ ہر بات کرتا تھا، بنگال کے عام ماہی گیروں کی طرح نہیں تھا۔ وہ غریب نہیں لگتا تھا۔ لانچ کا مالک غریب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لانچ بڑے سائز کی تھی اور اس میں چھوٹا سا ایک کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ لانچ میں مچھلیاں پکڑنے والا جال پڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، وہ اس کے نوکر لگتے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ لانچ چلا دے۔ لانچ چل پڑی اور وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ ہم بھی بیٹھ گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم کون ہیں۔ احمد علی نے جواب دیا کہ ہم سے کچھ نہ پوچھو اور کوئی بات نہ کرو۔ وہ چپ ہو گیا۔ لانچ چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دریا کے درمیان پہنچ گئی۔ وہاں دریا بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ کنارے نظر نہیں آتے تھے۔ چاندنی تو تھی لیکن نظر دور تک کام نہیں کرتی تھی۔ آگے دریا کا موڑ تھا۔ وہاں پہنچے تو پیچھے سے بڑی تیز اور سفید روشنی لانچ پر پڑی۔ لانچ کا مالک اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم سب نے پیچھے دیکھا۔ روشنی ابھی بجھی نہیں تھی۔ ہم ادھر دیکھ رہے تھے تو لانچ والے نے بنگالی زبان میں اس آدمی سے کچھ کہا جو لانچ چلا رہا تھا۔
احمد علی نے فوراً ادھر دیکھا۔ تم نے اسے لانچ کی رفتار تیز کرنے کو کیوں کہا ہے؟ احمد علی نے اس سے پوچھا۔ یہ پولیس کی لانچ ہے جس کی سرچ لائٹ کی روشنی ہم پر پڑ رہی ہے، لانچ والے نے جواب دیا۔ تم پولیس سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ میرے پاس مچھلیاں پکڑنے کا لائسنس نہیں، لانچ والے نے جواب دیا۔ مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ پولیس کی لانچ ہم تک پہنچ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ جو میں خود پولیس میں رہ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ پولیس کشتیوں اور لانچوں میں دریاؤں اور ندیوں میں گشت کیا کرتی ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ لانچ اور تیز ہو جائے۔ پولیس کی لانچ سے بڑی بلند للکار سنائی دی، لانچ روکو ورنہ مشین گن چلا دیں گے۔ لانچ نہ رکی، پولیس کی لانچ زیادہ اچھی تھی، اس نے ہماری لانچ سے فاصلہ کم کر لیا۔ لانچ والے کے کہنے پر اس کے آدمی نے لانچ کی رفتار انتہائی تیز کر دی۔ پیچھے سے مشین گن فائر ہوئی لیکن گولیاں پانی میں لگیں۔ میرا خیال ہے کہ پولیس والوں نے ڈرانے کے لیے ایک برسٹ ہماری لانچ کے قریب پانی میں فائر کیا تھا۔ میں نے احمد علی کے کان میں کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، احمد علی نے کہا۔ ان کے پاس مشین گن ہے۔ اتنے میں لانچ کا مالک مشین گن کے ڈر سے دریا میں کود گیا۔ اس کا ایک آدمی بھی اس کے پیچھے کود گیا۔ جس کے ہاتھ میں لانچ کا ویل تھا وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم نہ بھاگنا، احمد علی نے اسے حکم دیا۔ رفتار اور تیز ہو سکتی ہے تو کر لو۔ اگر تم ڈر کر دریا میں کود گئے تو میں گولی مار دوں گا۔ نہیں بھاگوں گا، اس نے کہا۔ میں نہیں بھاگوں گا، رفتار اور تیز نہیں ہو سکتی۔ وہ خوف سے مرنے لگا۔ اتنے گہرے اور چوڑے دریا میں بنگالی ہی کود سکتے تھے۔ بنگالی لوگ پانی کی مخلوق ہیں، ان کے ہر طرف پانی جمع رہتا ہے۔ دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں، سیلاب رکتے ہیں تو سمندری طوفان آ جاتا ہے۔ سمندر کئی کئی میل اندر آ کر بنگالیوں کو تباہ و برباد کر جاتا ہے۔ آج کل تو شاید مشینی دور نے بنگالیوں کی زندگی کچھ آسان کر دی ہوگی۔ میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت بنگالی اپنے ہاتھوں سے سیلاب اور طوفان کا مقابلہ کرتے تھے۔ ندیاں اور دریا تیر کر پار کرتے اور پانی کے عتاب کے خلاف ان کی جنگ جاری رہتی۔ لانچ والا اور اس کا نوکر دریا میں کود گئے تو ہم حیران نہ ہوئے، نہ ہم نے اسے کوئی کارنامہ کہا۔ البتہ میں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کے پاس اگر مچھلیاں پکڑنے کا لائسنس نہیں تھا تو یہ جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ لانچ کا مالک اتنی قیمتی لانچ چھوڑ کر دریا میں کود جاتا۔ بغیر لائسنس مچھلیاں پکڑنے والے اکثر پکڑے جاتے تھے، کوئی ایک دو کا چالان کیا جاتا تھا، ورنہ چند روپے دے کر جان چھڑا لی جاتی تھی۔ ابھی سوچنے کا موقع نہیں تھا، پولیس کی لانچ ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی۔ ہم دونوں پیچھے دیکھ رہے تھے، فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ میں رائفل کی گولی سے سرچ لائٹ توڑ سکتا ہوں۔ اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگا کہ ان کے پاس مشین گن ہے، ایک گولی کے جواب میں 100 گولیاں ایک ہی بار آئیں گی۔ پولیس کی لانچ سے بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دریا میں کودنا پڑے گا۔ میں یہ دریا تیر کر پار کر سکتا ہوں، احمد علی نے کہا۔ تم تیر سکتے ہوگے لیکن یہ دریا تمہیں کنارے تک نہیں جانے دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تیرنے کا تجربہ نہیں، پھر بھی تیار رہو۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں تیرنا جانتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب پانی کا چھپڑ تھا جس میں ہم لڑک پن میں تیرا کرتے تھے۔ میرے لیے میگھنا جیسا دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پولیس کی لانچ کی طرف دیکھا، سرچ لائٹ کی روشنی ہماری لانچ سے ہٹ کر دریا کی سطح پر پولیس کی لانچ کے قریب گھومنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ پولیس کی لانچ کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس لانچ کا پہلو دیکھا، وہ پیچھے کو مڑ رہی تھی اور سرچ لائٹ کی روشنی لانچ کے ارد گرد پانی پر تیر رہی تھی۔ ہم دیکھتے رہے، لانچ وہی چکر کاٹ رہی تھی۔ جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ احمد علی نے کہا۔ وہ جو دو آدمی اس لانچ سے کودے تھے، پولیس انہیں پکڑ رہی ہے۔ پولیس والے بہت ہی بے وقوف ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ لانچ کے پیچھے آتے اور لانچ کو پکڑتے۔ ہمیں اپنے تعاقب میں ایسے ہی بے وقوفوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ کوئی عقل والا ہمارے پیچھے آ گیا تو پھر پھانسی کا تختہ ہی ہے۔ ہماری لانچ پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی اور پولیس کی لانچ پیچھے رہ گئی تھی۔ چاندنی میں وہ اتنے فاصلے سے دھبا سا لگتی تھی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ ہم قاتل، ڈاکو اور گناہگار تھے، لیکن خدا ہمارے لیے حالات ایسے پیدا کرتا جا رہا تھا جو ہمیں بچاتے چلے جا رہے تھے۔ کیا خدا گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے؟ کیا خدا ہمیں موقع دے رہا تھا کہ ہم اب بھی توبہ کر لیں؟ کیا خدا ہمیں بچاتے بچاتے کسی ایسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں ہمیں بڑی ہی اذیت ناک سزا ملنی تھی؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگے، لیکن میں نے اس پریشانی کو جھٹک دیا۔ میرے دل سے خدا کا خوف نکل گیا تھا۔ دریا کا ایک اور موڑ آ گیا اور پاٹ تنگ ہو گیا۔ کنارے قریب آ گئے، دونوں طرف شاید چٹانیں تھیں۔ جنگل ہمیں بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔
یہاں دریا کا شور زیادہ تھا۔ موڑ مڑتے ہم نے پیچھے دیکھا، پولیس کی لانچ نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی سرچ لائٹ کی روشنی تھی۔ پولیس والوں کو شاید دو ملزم مل گئے تھے اور انہی کو انہوں نے کافی سمجھا ہوگا۔ ہماری لانچ تنگ پاٹ سے تقریباً 1 میل دور نکل گئی ہوگی کہ اسے چلانے والے نے رخ بائیں کو کر دیا۔ احمد علی نے اس سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ ادھر دریا میں ایک بڑی ندی گرتی ہے، وہ لانچ کو ادھر لے جا رہا تھا۔ ادھر ہم محفوظ رہیں گے، اس نے کہا، میں تم دونوں کو کنارے پر اتار دوں گا۔ ہمیں کہیں دور ہی کنارے لگنا تھا، ہم آبادیوں سے دور ہی دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چاندنی اور زیادہ شفاف ہو گئی تھی، لانچ ندی میں داخل ہو گئی اور دریا پیچھے ہٹتے ہٹتے دور رہ گیا۔ ندی تنگ تھی اور اس کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا۔ کچھ آگے جا کر ندی ایک طرف مڑ گئی اور کوئی نصف میل گئے ہوں گے کہ لانچ کی رفتار کم ہو گئی اور کنارے کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں سے کنارہ باہر کو گیا ہوا تھا، لانچ اس کے اندر جا کر رک گئی۔ تم لوگ جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لانچ والے آدمی نے کہا۔ میرا مالک تو شاید پکڑا گیا ہے، میری قسمت میں نہ جانے کیا لکھا ہے۔ وہ غریب سا آدمی تھا، اس نے اپنا نام نندو بتایا۔ وہ ہندو تھا۔ میں نے اسے کہا کہ لانچ میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو نکالو۔ کھانے کو بہت کچھ ہے، پینے کے لیے بھی ہے، اس نے کہا، لیکن مجھ پر ایک مہربانی کرو، کیبن کے اندر نہ آنا۔ وہ احمق تھا، اس نے ہمیں شک میں ڈال دیا کہ کیبن میں کوئی خاص چیز ہے۔ احمد علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کیبن میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ کیبن میں گیا، اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا۔ اس کے مالک کا جو کھانا اور اندر رکھا تھا وہ اٹھا لایا۔ پینے کا سامان بھی تھا، اس نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ وہ بنگالی تھا لیکن اردو بول سکتا تھا۔ ہم اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہے اور وہ ایسے جواب دیتا رہا جن سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں ٹال ٹرکھا رہا ہے۔ میں نے اور احمد علی نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔